بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 3۔ الذین، وہ لوگ، یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ویقیمون، اور وہ قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز کو، ومما، من ما ہے اصل میں، من ما دو لفظ ہیں، نون بیچ میں گر گیا اور میم کا میم کے ساتھ ادغام ہو گیا اور مل گئے آپس میں، تو وہ بن گیا مما۔ من ما کا ترجمہ ہم کریں گے، من معنی ہوتا ہے سے، ما جو، اور مما، اور اس میں سے جو، رزقنا، رزق کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے دینا، اللہ کا نام بھی ہے رزاق، بہت زیادہ دینے والا۔ رزقنا، رزق دیا، نہ ہم نے، ہم ان کو، رزقنا ہم نے دیا ان کو، ہم ان کو، بتایا تھا میں نے، ہم، ہم، یہ ساری جمع کی ضمیر ہے، ہم، ہم، کہیں پہ بھی اگر آپ کو نظر آتی ہے تو یہ تقریباً 95% کلیئر ہوگا کہ وہ کیا ہے، وہ ضمیر ہے، ہم، ہم، کسی بھی اعراب میں آ جائے۔ وَمِمَّا، اور اس میں سے، رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے دیا ان کو، يُنْفِقُونَ، وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب کل ہماری بات ہوئی تھی کچھ ایمان پر، تو ہم نے کہا تھا اس کتاب سے ہدایت لینے کے لیے اولین شرط یہ ہے کہ وہ متقی ہو، خیر کا طالب ہو، شر سے بچنے والا ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شر کا طالب ہو، وہ فساد ہی چاہتا ہو، تو وہ اس سے اپنی طرح کی دلیلیں نکالنا شروع کر سکتا ہے۔ تو دوسری بات ہے ایمان بالغیب، ایسی چیزوں پر اس ایمان رکھنے کا کم از کم اس کے اندر یقین ہو، اس کے اندر اسی کیپیبلٹی تو ہو نا کہ وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے، کہ وہ اتنا اسٹریٹ فارورڈ کہہ لیں یا کہہ لیں کہ خڑوس آدمی نہ ہو کہ کہیں کہ میں صرف دنیا میں وہی چیزیں مانتا ہوں جو ناپی تولی ہیں اور جو کیلکولیشنز پہ ہوں، بس وہی میں مانوں گا، اس کے علاوہ جو چیزیں میں کسی کو قبول ہی نہیں کرتا۔ تو اس لیے کہ اگر یہی چیزیں ہیں تو انسان ہر چیز کی کیلکولیشن نہیں کر سکتا، تو ان کو کس طریقے سے مانا جائے جن کی کیلکولیشن ہمارے پاس نہیں ابھی تک پہنچی؟ تو ظاہری سی بات ہے نا، ایک کیلکولیشن آپ کو دے بھی وہ لوگ رہے ہیں جو آج کل کے سائنسدان ہیں، آج کل کے سائنٹسٹ بنے ہوئے ہیں، تو ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ صحیح بتا رہے ہیں؟ ہم کیسے یقین کر لیں کہ وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں؟ اور وہ جو اپنے تجربات کی بنا پر جو چیزیں شیئر کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، وہ ساری حقیقت ہے، میڈیا وار ہے، جہاں پہ مرضی جیسے مرضی ہو جائے۔ تو اس لیے یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ اب یہ جو ساری ہمارے سامنے جو کیلکولیشن ہے زمین کی، آسمان کی، یہ اتنا ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، چاند اس طرح ہے، وہاں پہ یہ چیزیں ہیں، یہاں پہ یہ چیزیں ہیں، وہاں پہ وہ ہے جی، یہاں پہ یہ ہے، تو بیسک سے تو جو ہے نا ہم ایمان اور یقین تو نہیں لا سکتے نا۔ تو ایک ایسی چیز، اگر ان کی باتوں پر ہی ہم نے ایمان کرنا ہے، یقین کرنا ہے، اور وہ بھی اسی طرح کا ہی ہوگا نا کہ انہوں نے کہا ہے ہم مان لیں، تو ان کی کرنے کے بجائے ہم اللہ کی باتوں پہ کر لیتے ہیں۔ ان کے کہے کو بھی تو ماننا ہی ہے نا، فرق کیا ہے؟ فرق تو صرف اتنا ہی ہے کہ ان کے کہے کو بھی ماننا ہی ہے کہ یہ کیلکولیشن اس طرح ہے جی، آسمان اس طرح ہے جی، زمین اس طرح ہے جی، آسمان کو اس طرح، یہ اس طرح اتنا فاصلہ ہے، یہ اتنی اونچائی ہے، چاند اس طرح ہے جی۔ اگر ان کے کہے کو بھی ماننا ہے تو یار لوجیکلی بات تو یہ بنتی ہے ہم اللہ کے کہے کو کیوں نہ مان لیں پھر؟ تو یہ بات کتنی مضبوط بنتی ہے اس اعتبار سے کہ بھائی وہ تو آخر انسان ہی ہے نا جو ہمیں کر کے دے رہے ہیں یہ چیزیں، اگر ان کی ہم اس بات پہ یقین رکھ سکتے ہیں تو ہم اس پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جو ہمارے عقیدے کے مطابق ان سب چیزوں کو بنانے والا ہے، اس کے پاس ہر چیز یہ موجود ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کیسے کیا اور کیسے چلایا سسٹم کو۔ تو اس لیے یہ بات کوئی سمجھ میں نہیں آتی کہ ہر انسان صرف یہی کہے کہ میں نے صرف وہی ماننا ہے جو مجھے نظر آ رہا ہے۔
اس لیے کہ ہر چیز اسے نظر آ نہیں سکتی، انسان کے اندر یہ طاقتیں نہیں رکھی گئی ہیں کہ وہ ان چیزوں کو بھی دیکھ سکے۔ تو اس لیے دوسری شرط ہے کہ ایمان بالغیب اس کے اندر۔ تیسری ہے، اب دیکھیے صرف باتوں پہ بات نہیں رہے گی، عملی طور پر بھی کوئی چیز ہوگی۔ اب تیسری جو چیز ہے وہ باتوں کی نہیں ہے، وہ عمل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ سیدھا سادہ عمل ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑا جامع لفظ بولا ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، وہ کہ نماز قائم کرتے ہیں، اپنی پوری شرط و شروط کے ساتھ جو جو چیزیں نماز کی بنتی ہیں اس کے ساتھ وہ قائم کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نماز ایک شریعت کا بہت بڑا فریضہ ہے۔ اور یہ تیسری جو چیز کہی جا رہی ہے یہ عملی ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کہے کہ صرف یہ باتوں کی حد تک ہے۔ متقین دیکھیں جی، متقین میں بھی خیر کا طالب ہوں، مجھے بھی خیر چاہیے، اور ایمان بالغیب ٹھیک ہے جی، میں بھی ایمان بالغیب کرتا ہوں، اور اب وہ باتوں تک ہی رہے اور کہے کہ بس ٹھیک ہے اب یہاں تک۔ اب تیسرا جو کام جو کہا جا رہا ہے وہ اس کا تعلق صرف باتوں سے نہیں ہے، اس کا کام اللہ تعالیٰ نے ایمان بھی، یؤمنون الصلاۃ نہیں کہا کیا وہ نماز پر ایمان لاتے ہوں، بلکہ کیا کہا؟ وہ یقیمون الصلاۃ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ نماز پڑھتے ہوں، بلکہ اس سے اوپر کا لفظ بولا، قائم کرتے ہوں۔ قائم پڑھنے سے زیادہ ایک اعلیٰ درجے کی چیز ہے جسے پوری شروط اور حدود کے ساتھ قائم کیا جاتا ہے۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور یہاں پہ اب عملی چیز ہو گئی ہے، وہ یقیمون الصلاۃ۔ اصل میں تو یہ ہے کہ ہم اس لیے نماز کو اتنی اہمیت اس لیے ہے کہ اصل میں ترک نماز اصل میں ترک اطاعت ہے، اس لیے شریعت اتنا زور دیتی ہے۔ اس بات کو میں نے بھی بڑی دفعہ سوچا ہے کہ یار آخر کیا چیز ہے کہ سجدے ہی تو ہیں چند، اگر ایک بندہ رہ جاتا ہے ان سے پیچھے تو ایسا کون سا جو ہے نا شریعت کیوں اتنی سختی کرتی ہے کہ وہ کفر کے قریب ہے۔ میں نے سوچا اس بات کو ایک دفعہ، میرے ایسے ذہن بیٹھا وہ ذہن میں آئی کہ یار سوچنا تو چاہیے ویسے کیا آخر نماز میں ہے کیا چیز۔ تو میں بڑی ساری سوچنے کے بعد اس بات میں پہنچا کہ اس میں اصل میں نا معاشرت ہے بہت زیادہ۔ وہی چیزیں میں نے جو کہا تھا نا کہ آپ اس معاشرے کا حصہ ہے، اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ وہ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ آپ کی گیدرنگ رکھی گئی ہے، تو آپ نے آ کے بیٹھنا ہے، ملنا ہے، دوسرے کو دیکھنا ہے، فلاں بندہ آیا ہے، اور اس میں اتنی ساری چیزیں تھیں جو پتہ چلا کہ واقعہ نہیں۔ اب دیکھیں یہ کہنا کہ ہم ایک فیسٹیول کریں گے اور وہاں پہ لوگ اکٹھے کریں گے، ہم نیو ایئر نائٹ منائیں گے، ظاہری بات ہے ایک ایسے فیسٹیول بھی تو لوگ کر ہی رہے ہیں نا۔ تو شریعت نے اتنا ٹائم نہیں دیا ہمیں کہ ہم ایک سال کا انتظار کریں گے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے، ہم تو ہر نماز میں اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں شریعت کیا کہہ رہی ہے کہ یہ جو مسلمان اور ایمان والے ہیں کس طرح آپس مل جل کر رہیں۔ یہ جب ان کی بار بار اکٹھا ہونا، اتنی دیر تک آنا جانا آپس میں لگا رہے گا تو آپ سوچیں کہاں تک ان کے آپس میں تعلقات ہوں گے۔ اصل میں یہ چیز ہے کہ آپ اس معاشرت سے باہر نکل رہے ہیں، نماز سے آپ باہر نہیں نکل رہے، جو اس کے اندر کام ہے نا آپ اس سے باہر نکل جائیں گے آپ، یعنی کہ آج تو اس کا ایک صحیح معنی رہ ہی نہیں گیا ہمارے ہاں تو بس ایک وہ سجدے ہی رہ گئے ہیں جو ہم کر کے آ جاتے ہیں۔ اصل اس کا مقصد وہاں نہیں پتہ کہ وہاں پہ ملنا جلنا بیٹھنا، ایک کمیونٹی اکٹھی ہونا، لوگ اس کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر دیتے ہیں، اس کے لیے پتہ نہیں کتنی NGOs کام کر رہی ہیں کہ ہماری کمیونٹی ہونی چاہیے، ہمارے ساتھ جو ہے نا لوگ ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کام ہمارے لیے بہت ایزی اور آرام دہ کر دیا کہ ہم دن میں 5 دفعہ اپنی کمیونٹی اکٹھی کر سکتے ہیں، اپنی گیدرنگ کر سکتے ہیں، اور کتنی محبت اور کتنا ان کا اخلاق ہوگا کہ وہ دن میں 5 دفعہ آپس میں اکٹھے ملتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی آپس میں ایسا لڑائی جھگڑا ہو، پھر جو ایک بندہ دن میں 5 مرتبہ اکٹھے ہوتے ہوں ملتے ہوں، ان کا کوئی آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، اور پھر اس میں ایک بندہ جو ہے وہ وقت کا پابند ہے۔ نماز اصل میں وقت کا پابند بناتی ہے۔ اور میں نے پھر میں نے بیسک پہ جب غور کیا نا تو مجھے یہ چیز واضح ہوئی کہ عبادت میں ہم جو چیزیں ہیں نا وہ 2 سے 3 چیزیں خرچ کر رہے ہوتے ہیں، پوری جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں نا ان میں صرف 2 سے 3 چیزیں لگتی ہیں۔ اولاً ہماری جان، جسم، جان جو ہماری ہے ہم استعمال کرتے ہیں۔ ثانیاً دوسری یہ ہے کہ ہم اپنا مال لگاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے ہم اپنا وقت لگاتے ہیں۔
ہم اپنا وقت لگاتے ہیں۔ اور اگر آپ غور کریں تو سب سے اہم یہ چیزیں ہیں، دنیا میں اس سے امپورٹنٹ کسی کے لیے کوئی کچھ نہیں ہے۔ یہ جو آپ وقت دے رہے ہیں نا، اسی وقت سے آپ پیسہ کما سکتے ہیں۔ کلیئر ہے نا بات؟ کسی کو شک تو نہیں ہے؟ کما سکتے ہیں نا؟ تو شریعت اتنی سیانی ہے، اتنی سیانی ہے، اتنی سیانی، اتنی سمجھدار ہے، ہم نہیں سوچ سکتے۔ شریعت کہتی ہے جو سب سے امپورٹنٹ چیزیں ان کی وہ لو، نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری۔ جب وہی لے لی شریعت نے آپ سے، تو اس کے بعد کسی چیز کی حیثیت رہتی ہے آپ کی زندگی میں؟ سوچنے کا مقصد ہے، ہم تو بنا سوچے کر رہے ہیں نا کوئی کام، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم عبادت کریں۔ شریعت کہتی ہے اپنا وقت دو، اپنا مال دو عبادت میں، اور اپنی جان دو، اور اس سے بڑھ کر انسان کی کوئی چیز پیاری کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ انہی 3 چیزوں سے دنیا فتح کر سکتے ہیں، جو چاہے اچیومنٹ کر سکتے ہیں، جدھر کو چاہے جانا چاہے کر سکتے ہیں۔ وقت لگائیں، جان لگائیں، کر جائیں گے۔ وقت لگائیں، جان لگائیں، پیسہ لگائیں، کر جائیں گے۔ یہی اچیومنٹ ہے نا دنیا کی ہر ترقی کے لیے۔ تو شریعت کیا کر رہی ہے؟ شریعت بہت سیانی ہے۔ شریعت انہیں 3 چیزوں کو یوز کروا رہی ہے کہ یہ آپ نے جب دے ہی اللہ کو دی ہیں، تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کوئی چھوٹی چیز ہے؟ ہمارے ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں آ رہا ہو کہ یار ہم یہ تو کوئی بات تو کوئی نہیں، ہم آ جاتے ہیں بس پڑھ کے، کون سا کوئی بڑی بات۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ جو چیزیں ہم سے استعمال کروائی جا رہی ہیں، کہتے ہیں نا کیا دے رہے ہیں اور کیا لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں دیکھیں یہ وقت کتنا بنتا ہے جو ہم نے دیا ہے، اور کتنا ہم اپنا پیسہ لگا کے گئے۔ ظاہری بات ہے پیسہ خرچ ہوتا ہے، انسان جاتا ہے، کوئی پٹرول خرچ ہوتا ہے اپنا، کوئی کبھی اس کو بن سنور کے جانا پڑتا ہے، کپڑے بھی پہنتا ہے اچھے، کبھی کوشش کر ہی لیتا ہے۔ 100 طرح کے طریقہ کار ہیں جس میں اس کے لگتا ہے۔ تو تیسرا اپنے جسمانی طور پر اپنی طاقت استعمال کرتا ہے، اپنے آپ کو استعمال کرتا ہے۔ تو یہی 3 چیزیں آپ کی ترقی کے لیے، آپ دنیا میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ یہی چیزیں لگائیں گے۔ تو شریعت کیا کرتی ہے؟ شریعت نے بیسک کیا یہ ہے کہ آپ جتنی عبادت کرتے ہیں ان میں آپ کی بیسک ساری کی ساری لگوا دی ہے، پیچھے کوئی چیز بچی نہیں ہے۔ اگر ہم غور کر کے کریں نا ان کاموں کو، تو پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس کوئی چیز بچی نہیں ہے جو ہم کہیں کہ ہم اس سے اہم یا ضروری کام کوئی اور ہو سکتا ہے۔ وہ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم لگا کے رہے ہیں اور اس کا ہمیں ملنا کیا ہے۔ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا وقت کتنا اہم ہے، میری جان کتنی اہم ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے بیچاروں کو کہ میں خود کتنا اہم ہوں، میرا وقت کتنا اہم ہے، میری ذات کتنی اہم ہے، اور جو میں مال کماتا ہوں وہ کتنا اہم ہے۔ اور وہ کہ سارے مولوی لے نہیں جاتے، سکون سے کڑوا لیتے ہیں۔ تو کیا کہاں لگ رہا ہے؟ تو لگ ہی رہا ہے نا، لوگ دے ہی رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بیسک جو ہے نا وہ خرچ کروا دی جاتی ہے، اور انسان اسی پہ آ جاتا ہے کہ اگر بیسک خرچ کر لیا میں نے تو پیچھے کیا بچتا ہے۔ تو یہی ہے شریعت کہ ایک بندہ اللہ کے لیے سارا کچھ لٹا دے۔ یہی شریعت چاہتی ہے نا کہ اللہ کا غلام اس طرح بن جائے کہ وہ ساری چیزیں دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو وہ بیسک ہم سے لے لی گئی ہے۔ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 13 منٹ ہو گئے۔ چلیں یہ آخری جو بات ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو یہ بات کہی گئی ہے، پھر یہ نہ ہو نا کہ وہ بندہ عملی طور پر تو قائم کر لے کوئی چیز قائم، ٹھیک ہے اس نے کہ بھی تینوں چیزیں ہوں گی۔ متقین بھی کہتا ہے کہ چلو میں بھائی ہدایت لینا چاہتا ہوں، دوسرے کہتا ہے میں ٹھیک ہے میں ان چیزوں کو بھی مان لیتا ہوں جو میرے سامنے نہیں ہے، میں اس کو بھی اس پہ یقین کر لیتا ہوں۔ تیسری وہ کہتا ہے چلیں آپ کہتے ہیں تو میں عملی طور پر بھی کچھ کر لیتا ہوں، عملی طور پر بھی میں چل پڑتا ہوں۔ اب رہی ہے بات بھائی اپنا دل چھوٹا نہ ہو اس کا، یہ نہ ہو کہ وہ کہے کہ بھائی میں جو ہے نا وہ، ظاہری بات ہے جس نے بھی کچھ لگانا ہے اس نے دیے سے ہی لگانا نا، ہوگا تو لگائے گا نا۔ شریعت کبھی بھی ایسا کام نہیں کہتی کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے آپ خرچ کریں۔ وہ بندہ صدقے کے قابل نہیں ہوتا جو جس کے پاس خود ہی نہ ہو، وہ کہاں سے کرے گا۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ جہاں پہ اس کو پیسہ خرچ کرنے کی، وہاں پہ اپنے جو وسائل ہیں تعلق، دیکھیں ہم اس کا معنی چھوٹا لے جاتے ہیں، ہمیں سمجھتے صرف پیسہ خرچ کرنا ہی ہوتا ہے، نہیں۔ پھر اس کا تیسری شریعت کہتی ہے کہ یہ جو بندہ ہم نے ساتھ ملایا ہے اتنی چیزوں سے، اب یہ نہ ہو کہ یہ بندہ دل کا ہی ماڑا ہو۔ بندہ کہتا ہے نا دل نہ ہوتا ہے، ایک بات ہے نا، الغناء غنی النفس، غنی کون ہے؟ جو دل کا غنی ہے۔ بندہ کون ہوتا ہے؟ جو دل کا بڑا ہو، جو جس کا دل ہی چھوٹا ہے وہ کیا بندہ ہے؟ تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اس بندے کا دل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ شریعت اس کو سمجھاتی ہے اس بات پہ، اگر نہیں ہے تو شریعت اس کو اس بات پہ قائل کرتی ہے کہ دل بڑا کر اپنا، یہ نا کنجوسی نہ دکھا،
اپنے تعلقات لگتے ہیں تعلقات لگا، اپنا مال لگتا ہے مال لگا دے، وسائل لگتے ہیں وسائل لگا. اب یہ چیزیں لے کے کھڑا ہوگا تو اب تیسری چیز بھی شریعت نے ساتھ کر دی کہ بندہ تنگ دل نہ ہو. جو اسے اللہ نے دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم کہیں سے اپنی طرف سے کماؤ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ نے نسبت اپنی طرف کر لی ہے کہ تمہارے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں نے کمایا ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ جو ہم نے دیا ہے تم کو، جو ہم نے دیا ہے تم کو اس میں سے خرچ کرو. کہ اس کے دل میں بات نہ ہے کہ میں نے کچھ اپنی محنت بل بوتے پہ شاید کچھ کما لیا، ایسا ہرگز نہیں ہے. بند کرتے ہیں.